رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في موضع آخر: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہیں. درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، اس دنیا کے اندر ہم انسان زندگی گزارتے ہیں. حالات اچھے بھی ہوتے ہیں، حالات برے بھی ہوتے ہیں. ہم پر خوشیاں بھی آتی ہیں، ساتھ ساتھ غم بھی آتے ہیں. جہاں مشکلات ہوتی ہیں وہاں آسانیاں بھی ہوتی ہیں. اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ تمام مشکلات کے ساتھ، تمام پریشانیوں کے ساتھ، تمام غموں کے ساتھ آپ خوش رہنا سیکھ سکتے ہیں. کیونکہ خوشی باہر کی چیزوں میں نہیں ہے، خوشی اندر ہوتی ہے، جس کو انر پیس کہا جاتا ہے. جس کا دل جتنا مطمئن، جس کا اندر کا حصہ جتنا مطمئن ہے وہ اتنا خوش ہے. سامعین، اصل موضوع جو آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے وہ یہ کہ اسلام نے مسلمانوں کو ذہنی پریشانیوں سے کس طرح بچایا ہے، ذہنی بیماریوں سے کس طرح بچنے کی تلقین کی ہے اور راستہ دکھایا ہے. وہ مجھے آپ کے سامنے باتیں رکھنی ہیں. اصل ٹاپک پر آنے سے پہلے دو باتیں اپنے ذہن میں رکھیں. پہلی بات یہ کہ جب ہم خوشحالی کے دنوں میں، آسانیوں کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو پریشانیوں میں اللہ ہمیں یاد رکھتا ہے، ہمیں بھولتا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا: تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. اللہ کو آسانیوں میں یاد رکھو، اللہ پریشانیوں میں تمہیں یاد رکھے گا. امام ضحاک ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم پر پریشانیاں آئیں تو پریشانیاں آنے سے پہلے جب تم پر آسانیاں ہوتی ہیں تو اللہ کو یاد کیا کرو. انہوں نے مثال پیش کی حضرت یونس علیہ السلام کی. اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. مچھلی کے پیٹ میں جب گئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا: فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر یونس علیہ السلام
مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتے رہے ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر کیوں نکالا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی تسبیح اپنی پوری زندگی بیان کرتے رہے تھے، اپنی خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھا تھا، اسی لیے غموں کے دنوں میں اللہ نے ان کو یاد رکھا اور ان کو پریشانی سے نجات دی۔ وہیں دوسری مثال انہوں نے پیش کی فرعون کی، ساری عمر اللہ کو بھولا رہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ دعویٰ کرتا رہا، اور جب سمندر کی لپیٹ میں آیا، پانی نے اس کو ڈبونا شروع کیا، فوراً کہا آمنت، میں ایمان لایا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الآن، اب ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا، زمین میں بگاڑ مچاتا رہا، فساد مچاتا رہا، اب تو ایمان لاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرعون نے جب پریشانی میں پھنس کر اللہ کو یاد کیا، اللہ نے اس کی مدد نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اس پر جب خوشحالی کے ایام تھے، جب وہ فرما برداری کر سکتا تھا اللہ کی، اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ جب اللہ کو ہم خوشیوں میں یاد نہیں رکھتے، آسانی کے دنوں میں جب اللہ کو ہم یاد نہیں رکھتے، تو ہم بھول جائیں کہ رب العالمین غموں کے دنوں میں ہمیں یاد رکھے گا، ہماری مدد کرے گا۔ یاد رکھیں، اگر کسی پر خوشی کے ایام ہے تو اس وقت وہ اللہ کو یاد کرے تاکہ اللہ کی مدد اسے غموں میں مل سکے، پریشانیوں میں مل سکے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو ہم یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے اس سے بڑی کوئی مصیبت مجھ پر آتی، اللہ نے یہ چھوٹی مصیبت مجھے دے دی، اس پر صبر کریں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، باہر کسی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا، کار مکمل ختم ہو گئی، لیکن کار میں جو سوار تھا وہ بچ گیا۔ کسی نے آ کر بتایا کہ شیخ کار آپ کی تھی، کہا اللہ کا شکر ہے۔ کہا کار میں آپ کا بیٹا سوار تھا، وہ بچ گیا، کہا اللہ کا شکر ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا مان لیجئے کہ اگر کار کے ساتھ آپ کا بیٹا بھی ختم ہو جاتا تو کیا تب بھی آپ اللہ کا شکر ادا کرتے؟ کہا ہاں، تب بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا ایک ہی بیٹا وفات پاتا، باقی بیٹے میرے پاس محفوظ رہتے۔ یعنی غور کریں کس طرح کا ایمان تھا کہ اگر ایک مصیبت آئی ہے تو اس مصیبت کو گرچہ بڑی ہو اسلاف چھوٹا کر دیا کرتے تھے۔ ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ اگر ایک مصیبت آتی ہے تو ہم اس کو مائکرو اسکوپ لگا کر بڑا کر دیتے ہیں، حالانکہ ہزاروں نعمتیں ہمارے اوپر اللہ کی ہیں، ہم ان نعمتوں کو فراموش کر دیتے ہیں، اور ایک مصیبت جو کہ ایک مصیبت ہے اس کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ وہ ایک مصیبت اللہ کی ہزار نعمتوں پر غالب آ جاتی ہے۔ سامعین، دو باتیں۔ اب اصل ٹاپک پر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ایک جملہ یاد رکھیں، زندگی گزارنے کے لیے، زندگی صحیح گزارنے کے لیے زندگی جینے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے، اور زندگی جینے کا طریقہ صحیح ہونے کے لیے ہماری معلومات کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اور معلومات کا درست ہونا یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہماری سوچ درست ہو۔ اگر ہماری سوچ درست نہیں تو ہماری معلومات درست نہیں رہ سکتی، معلومات درست نہیں، زندگی جینے کا طریقہ صحیح نہیں، اور اگر زندگی جینے کا طریقہ صحیح نہیں تو ہماری زندگی کبھی بھی نہیں سدھر سکتی۔ اب غور کریں، آج کے دور میں ایسی ذہنی بیماریاں وجود میں آ گئی ہیں کہ شاید جن کا نام ہمارے آباء و اجداد نے نہیں سنا ہوگا۔ کسی کو ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، کسی کو ٹینشن ہے، انسومیا کی بیماری ہے، نیند نہیں آ رہی ہے کسی کو۔ کوئی ایسا ہے جس کو تنہائی پسند ہے، وہ لوگوں سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ انسان کا جسم مکمل درست ہے، بیماری کہاں ہے؟ بیماری دماغ میں ہے۔ دماغ میں بیماری ہے، انسان جیتے جی اپنی زندگی کو جہنم بنا لیتا ہے۔ اور ان کے پیچھے اسباب کیا ہیں؟ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے چند اسباب رکھتا ہوں اور ان کی وجوہات۔ پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان پر معاشی حالات آتے ہیں، معاشی پریشانیاں آتی ہیں، فنانشیل کرائسس آتے ہیں، اس کا کام نہیں چل رہا، اس کا بزنس نہیں چل رہا۔ اب انسان کیا کرتا ہے؟ ایسے موقع سے انسان اپنے کسی دوست کو دیکھتا ہے
کہ یہ تو میرا کلاس میٹ تھا، میرے ساتھ اس نے اسکول میں پڑھا ہے، مدرسے میں پڑھا ہے، آج یہ اتنا آگے ہے، اس کے پاس اتنا ہے اور میرے پاس کم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اور آپ کو کس نے بتایا کہ ہمارے پاس کم ہے؟ یاد رکھیں، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے پاس کم ہے، ہمیں کب معلوم ہوا؟ جب ہم نے فلاں کو دیکھا کہ فلاں کے پاس اتنا ہے، ہمارے پاس اتنا ہے۔ اگر ہم نہ دیکھتے اس کو، اگر ہم اپنے سے کم والے کو دیکھتے تو شاید ہماری کمی ہمیں کمی محسوس نہ ہوتی، ہمیں زیادہ لگتی۔ مثال کے طور پر اگر میرے پاس 10,000 روپے ہیں اور میں 12,000 والے کو دیکھوں تو شاید مجھے کم لگیں، اور اگر میں 5,000 والے کو دیکھوں تو وہی 10,000 میرے پاس تو ہے مجھے خوشی دیں گے کہ چلو میرے پاس 10,000 تو ہیں۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ لالچ میں آ کر ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں۔ شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بیان کرنے والے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منه، جب تم میں سے کسی کی نظر پڑ جائے ایسے شخص کی طرف جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہو، جس کو اللہ نے جسم سے نوازا ہو، خوبصورتی سے نوازا ہو، تو کیا کرو؟ کہا فلینظر الی من هو اسفل منه، اپنے سے کمتر والے کو دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اور ایک روایت میں ہے فإنه أجدر ألا تزدروا نعمت اللہ علیکم، اگر ایسا کرو گے تو کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر کمتر نہیں سمجھو گے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر اللہ نے اگر کسی کو جوتوں سے نوازا ہے تو وہ اپنے جوتے نہیں دیکھتا، وہ فلاں کا برانڈ دیکھتا ہے کہ فلاں اتنے برانڈڈ شوز پہنتا ہے۔ حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے تھا دنیا میں لاکھوں ایسے انسان ہیں جن کے پاس پیر نہیں، جن کے پاس چلنے کے لیے پیر نہیں ہے، اللہ نے آپ کو جوتوں سے نوازا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہاں، اللہ نے آپ کو گھڑی سے نوازا ہے، آپ دیکھتے ہیں فلاں شخص فلاں برانڈ کی گھڑی پہنتا ہے، آپ کو دیکھنا یہ چاہیے تھا دنیا میں لاکھوں ایسے انسان ہیں جن کو اللہ نے ہاتھ نہیں دی، جو ہاتھوں سے محروم ہیں، اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے، کم سے کم اللہ کا شکر ادا کریں۔ یاد رکھیں، ہماری خوشی اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت اس طرح کریں کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ یاد رکھیں، دنیا کا کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اپنی خوشیوں میں خوش رہنا سیکھ گیا، جس کو اللہ نے جتنا نوازا ہے اگر وہ انہی کو دیکھے اور انہی میں خوش رہنا سیکھ لے تو پھر اس سے زیادہ کامیاب انسان اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہے۔ جو اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے وہ دنیا میں کسی سے خوش نہیں ہے، جو اوروں کی خوشی سے خوش نہیں ہے خدا اس آدمی سے خوش نہیں۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، آج انسان اگر 5 روپے کی چائے بھی پیتا ہے تو اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتا ہے، اور سوشل میڈیا یوز کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید دنیا کے سارے لوگ امیر ہیں، میں ہی غریب ترین ہوں، شاید دنیا کے سارے لوگ گھوم رہے ہیں، پہاڑی علاقوں میں جا رہے ہیں، پکنک منا رہے ہیں، چھٹیاں منا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، شاید میں ہی قلاش اور غریب ترین انسان ہوں۔ یاد رکھیں، شکر کی صفت جو ہے، شکر ادا کرنا، یہ ایسی صفت ہے جو انسان کے دل کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ آپ اللہ کی نعمتوں کو ذرا گنیں، گن نہیں پائیں گے، زندگی ختم ہو جائیں گی۔ گنیں اس لیے تاکہ آپ اللہ کا شکر ادا کر سکیں، یہ سوچیں کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نہیں دیا ہے، تعجب کریں، حیرت کریں اللہ نے مجھے کیا کیا نہیں دیا ہے۔ اور اگر یہی جملہ آپ سوال بنا دیں اللہ نے مجھے کیا کیا نہیں دیا ہے تو پھر یہ شاید آپ اللہ رب العالمین کے ناشکرے بن جائیں۔ تعجب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کریں تاکہ آپ کے اندر شکر پیدا ہو جائے۔ یاد رکھیں، آپ اگر شکر ادا کریں گے تو آپ کا دل مطمئن رہے گا، اور جو کچھ آپ کو ملا ہے اس پر صبر کریں، جو نہیں ملا ہے اس کو پانے کی کوشش ضرور کریں لیکن پریشان نہ ہو۔ دوسری چیز جو انسان کے ذہن کو پریشان کر دیتی ہے وہ ہے بیماری۔ انسان اچھی خاصی زندگی گزار رہا تھا، سب کچھ کھا پی رہا تھا، اچانک شوگر ہو گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک لگ گیا، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہوتا کیا ہے، جب انسان پر کوئی بیماری آتی ہے اچانک اس کی پوری زندگی کا لائف سٹائل جو ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، پرہیز کرنا پڑتا ہے، اچھے اچھے پکوان چھوڑنے پڑتے ہیں۔ اب انسان ایسے موقع سے اگر یہ سوچ لے کہ سارے لوگ تو کھا پی رہے ہیں، میں اکیلا ہی کیوں اس بیماری کا شکار ہوں، ایسا کرنے سے وہ اللہ کا ناشکرا بن جائے گا۔
وہ پھر پریشان ہو جائے گا. اسے سوچنا یہ ہے کہ بیماری دینے والا کون ہے؟ بیماری دینے والا اللہ ہے. اگر اللہ نے مجھے یہ بیماری دی ہے اور میں نے اس پر صبر کر لیا تو اللہ کے یہاں میرے لیے بہت بڑا اجر ہے. یاد رکھیں، جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہمارا یہ ماننا ہماری آدھی بیماری اور آدھی پریشانی کم کر دیتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں، ایکسیپٹنس جو ہے، آپ کسی چیز کو قبول کر لیں، آپ کی آدھی انشاءاللہ تکلیف ختم ہو جائے گی. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا کیا حل پیش کیا ہے. فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم ولا حزن ولا اذى حتى الشوكة التي يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. ایک مسلمان کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچے، آپ غور کریں اس حدیث کے جو الفاظ ہیں، انسان کو اس دنیا میں جتنی بھی طرح کی تکلیفیں پہنچتی ہیں، اللہ کے نبی نے ساری طرح کی تکلیفوں کو اس حدیث میں جمع کر دیا. معمولی سے معمولی تکلیف، حتیٰ کہ آپ نے مثال بیان کی، اگر ایک مسلمان کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے اس مسلمان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا کے اندر آنے والی تکلیفیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، ہمیں آخرت کے عذاب سے بچاتی ہیں. یہ تو بڑے فائدے کا سودا ہے. آپ غور کریں، دنیا کی تکلیفیں کبھی بھی انسان کی طاقت سے زیادہ اللہ رب العالمین اس پر نہیں ڈالتا. انسان ان کو برداشت کر سکتا ہے، آخرت کی تکلیف انسان برداشت نہیں کر سکتا. اور ہم اور آپ جانتے ہیں، جب دو پریشانیاں ہوں اور ایک پریشانی بڑی ہو اس کے مقابلے ایک پریشانی چھوٹی ہو تو ہمیشہ انسان چھوٹی پریشانی کو برداشت کر لیتا ہے، چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں بڑی تکلیف موجود ہے. اب ہم اور آپ اگر آخرت کے عذاب کو اپنے ذہن میں حاضر رکھیں تو دنیا کی تکلیفیں ہمیں پریشان نہیں کریں گی. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک چھوٹا بچہ، مان لیجئے کوئی شرارت کرے، کوئی بڑی غلطی کرے اور اسے معلوم ہے کہ آج والد محترم سخت پٹائی لگائیں گے، سخت مار ماریں گے. اچانک والد صاحب یہ کہیں، میں تمہیں ماروں گا نہیں اگر تم نے 10-20 اٹھک بیٹھک لگا لی، 20 مرتبہ اگر تم نے اٹھک بیٹھک لگا لیا تو تمہیں آج مار سے نجات مل جائے گی. اب وہ چھوٹا بچہ کیا کرے گا؟ وہ خوشی خوشی 20 اٹھک بیٹھک جلدی جلدی لگا لے گا. حالانکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اٹھک بیٹھک لگانے میں بھی تکلیف ہے اور مار کھانے میں بھی تکلیف ہے، لیکن بچہ سمجھتا ہے اٹھک بیٹھک لگانا ہلکی تکلیف ہے اور مار لگنا بڑی تکلیف ہے. تو عقل مند انسان کبھی بھی بڑی تکلیف کے مقابلے چھوٹی تکلیف ہمیشہ وہ برداشت کر لیتا ہے. اسے معلوم ہے، آپ دیکھیں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، گھٹنوں میں درد ہے، ٹرین چھوٹ رہی ہو تو گھٹنے کے درد والے بھی دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، بخار والے بھی دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ اپنی تکلیفیں بھول جاتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اگر ٹرین چھوٹ گئی یہ بڑی مصیبت، میں گھر نہیں پہنچ پاؤں گا، مجھے ایک دن اور یہاں سفر میں رہنا پڑے گا. تو عقل مند انسان ہمیشہ بڑی تکلیف کے مقابلے چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے. تو آخرت کی جو تکلیفیں ہیں وہ برداشت کے قابل نہیں ہیں. دنیا کی تکلیفیں انسان برداشت کرے تاکہ آخرت کے عذاب سے انسان بچ سکے. تیسری چیز جو انسان کے ذہن کو پریشان کرتی ہے وہ ہے ماضی کے برے تجربات، بیڈ ایکسپیرینس. انسان کو ماضی میں کوئی تجربہ ہوا، اب انسان بار بار یہ سوچتا ہے کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے ایسا کیا ہوتا تو آج ایسا ہوتا. یہ کاش جو ہے انسان کو تباہ کر دیتا ہے، انسان کو تباہ کر دیتا ہے. سامعین، شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو کچھ ہو گیا اس پر پانی ڈالو، اس کو بھول جاؤ. جو کچھ تمہارے پاس ابھی موجود ہے اس پر نظر رکھو اور آگے کے لیے اس سے سبق حاصل کرو. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ یہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بچہ اگر گرمی کے موسم میں آئس کریم کھا رہا ہو اور سخت گرمی کی وجہ سے اس کی آدھی آئس کریم پگھل کر گر جائے اور وہ گری ہوئی آئس کریم پر اگر روتا رہے تو بچی ہوئی بھی کیا ہوگی؟ وہ بھی گر جائے گی. ہم اور آپ بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے پر، یہ جملہ یاد رکھیں، ہم اپنے کھوئے ہوئے پر روتے ہوئے اپنا بچا ہوا بھی ضائع کر دیتے ہیں. ہمارے پاس ہمیں جو نہیں ملا
ہم اس پر اتنا روتے ہیں جو ہمارے پاس ابھی موجود ہے وہ بھی ہم سے ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ آپ اگر ایک گڈھے میں گرے ہوں، آپ گڑھے سے نکلیں اور برابر اسی گڑھے کو دیکھتے رہیں تو آگے ایک اور گڑھے میں گر جائیں گے۔ اصل یہ ہے اگر آپ گڑھے میں گرے تھے، آپ نکلیں اور اس گڑھے میں گرنے سے یہ نصیحت حاصل کریں کہ آگے میں کسی اور گڑھے میں نہیں گروں گا۔ یہی عقل مندی کی پہچان ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا جو آپ کو پریشان کر رہا ہے تو آپ اس سے سبق لیں کہ اپنی بچی ہوئی زندگی میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ آپ نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے تو کبھی بھی یہ نہ کہنا کاش میں نے ایسا کیا ہوتا تو آج ایسا ہوتا، بلکہ کیا کہنا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ۔ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا تھا وہی ہوا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا، اور جو تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ یہ جملہ ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے، یہ جملہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ ماضی کے جو واقعات ہیں، جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، جو آپ کو سونے نہیں دے رہے ہیں، جنہوں نے آپ کا چین اور آپ کی نیند اڑا دی ہے، آپ ان کو بھول جائیں اور آگے کی طرف نظر رکھیں، کیونکہ آپ ماضی کو بدل نہیں سکتے۔ جو ہو گیا آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ جس دور میں جی رہے ہیں آپ اس میں محنت کر کے اپنے مستقبل کو، اپنے فیوچر کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سامعین، ایک اور چیز جو انسان کے ذہن کو پریشان رکھتی ہے وہ ہے فیوچر کی ٹینشن، کہ آگے پتہ نہیں کیا ہو۔ دیکھیے، فیوچر پلاننگ کرنا الگ چیز ہے، انسان اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ درست ہے، لیکن انسان اپنے فیوچر کے بارے میں ایسی سوچے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ خواہ خواہ کے خیالات انسان کو آ رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی کی جاب چل رہی ہو اور وہ یہی سوچ کے پریشان ہو جائے کہ کل کہیں میری جاب نہ چھن جائے، حالانکہ صحیح چل رہا ہے، لیکن بار بار وہ ایسی سوچ، ایسی خیالات اپنے ذہن میں لائے جو خیالات اس کو فائدہ نہ پہنچائیں۔ یاد رکھیں، نبی قرآن کریم نے اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے کہ آپ مستقبل کے بارے میں فکر نہ کریں، مستقبل کی اس طرح ٹینشن نہ لیں جو آپ کو فائدہ نہ پہنچائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے ہمیں صرف وہی چیزیں پہنچ سکتی ہیں جو ہمارے نصیب میں اللہ نے لکھ دی ہیں۔ مستقبل میں ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا مددگار ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنین بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب ہم اور آپ غور کریں، ہم اگر مستقبل کے بارے میں پریشان رہیں گے تو مستقبل ہمارا درست نہیں ہو پائے گا۔ ہم یہ سوچیں جس اللہ نے کل میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا وہ انشاءاللہ آنے والے کل میں بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ جس اللہ نے ماضی میں میرا ہاتھ تھام کے رکھا تھا، پریشانیوں میں میرا ساتھ دیا تھا، مجھے غموں سے نکالا تھا، مجھے پریشانیوں سے نکالا تھا، وہ انشاءاللہ آنے والا جو مستقبل ہے، کل کا جو دن ہے، وہ انشاءاللہ میرا ساتھ کل بھی دے گا۔ ہم اس طرح سوچیں۔ اب انسان آج جی رہا ہے اور کل کے بارے میں پریشان رہے تو یہ ایسی ہے کہ انسان کار چلا رہا ہو اور وہ بار بار یہی سوچتا رہے کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ کار ٹھوک ڈالے، ہو سکتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ انسان اللہ پر توکل کرے کہ جس اللہ نے کل میرا ساتھ دیا تھا وہ آج میرا ساتھ دے رہا ہے، کل بھی انشاءاللہ میرا ساتھ ضرور دے گا۔ اللہ رب العالمین سے اپنا مضبوط رشتہ قائم کر کے رکھے۔ آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک اور چیز جو انسان کو کے ذہن کو پریشان رکھتی ہے وہ ہے گناہ۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان گناہوں میں پڑا ہو اور اس کا ذہن و دماغ مطمئن ہو۔ گناہ نام ہی اس چیز کا ہے جو انسان کو بے چین کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ گناہ کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، گناہ کسے کہتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ أَوْ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ۔
گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے، تمہیں بے چین کر دے، تمہارا سکون چھین لے، وہ ہے گناہ، اور تم ناپسند کرو کہ لوگ اس کے بارے میں جانیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان گناہوں کی زندگی گزارے اور مطمئن ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے انسان حرام سے کمایا ہوا مال اپنے گھر میں لگائے، اپنے جسم کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے، لیکن ہمیشہ اس کا دماغ گرم رہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، کتنا بڑا گھر تھا آپ کا، اتنا بڑا گھر تھا، اتنا بڑا کمرہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز جب پڑھتے تھے اور سجدے میں جاتے تھے تو اماں عائشہ کے قدم آپ کے سجدے کی جگہ میں ہوتے تھے، آپ ان پر ہاتھ مارتے، اماں عائشہ اپنے قدم پیچھے ہٹاتی تھی۔ اتنا تنگ، اتنا چھوٹا کمرہ، اور اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا مطمئن ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ورأسه فی حجری وانا حائض، جب میں حیض کے عالم میں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھتے تھے۔ کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور یاد رکھیں محبت کا اظہار صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ذہن اور دماغ مطمئن ہو، جو ہمیشہ ٹینشنوں میں رہے، جو ہمیشہ جس کا دماغ گرم رہے، وہ کبھی بھی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کا موڈ جب اچھا نہیں ہوتا ہے تو کوئی دوسرا بھی اگر آپ سے محبت کا اظہار کرے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ تو انسان اسی وقت محبت کا اظہار کر سکتا ہے جب اس کا ذہن و دماغ مطمئن ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن و دماغ کتنا مطمئن ہے۔ حالانکہ آپ کے اوپر چوطرفہ حملے ہو رہے ہیں، کفار مکہ آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ادھر یہود، ادھر منافقین، سب لوگ اسلام کو مٹانے کی کوشش میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا، دماغ کا حال آپ دیکھیں کتنا اطمینان سے ہے کہ اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کر پا رہے ہیں۔ آج دیکھیں والد دوسرے روم میں، بچے کسی اور روم میں، بیوی کسی اور روم میں، یہ محبت کے جذبات کا اظہار ختم ہو گیا ہے۔ ساتھ مل کر بیٹھنا، ساتھ مل کر بیٹھ کر باتیں کرنا، یہ آج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں انسان ٹینشنوں کا اور ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے۔ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے آپسی بیٹھکیں ختم کر دی۔ ایک گھر کے اندر اگر 10 لوگ ہیں تو وہ 10 جگہ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کوئی آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یاد رکھیں حقیقی جس کو آپ کہہ لیں خوشی اور انٹرٹین کیا ہوتا ہے، وہ تبھی ہوتا ہے جب آپس کے گھر کے لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، اپنے غموں کو شیئر کرتے ہیں، خوشیوں کو شیئر کرتے ہیں، تب آپس میں خوشی کا ماحول بنتا ہے۔ اور انسان کو اصل انٹرٹینمنٹ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب گھر کے افراد باہم مل کر ایک دوسرے سے ملاقات کریں اور اپنی خوشیوں میں اور غموں میں ایک دوسرے کو شریک کریں۔ یہ چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے اس وقت مختصر سے وقت میں رکھنی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان کسی بھی ظلم کا شکار ہے، خاص اپنے فضل اور خاص اپنی رحمت سے ان کو ان ظلم سے نجات دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔